بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد رحمان پاشا، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حیدرآباد کے سید مصطفیٰ ہاشمی بھلے ہی کون بنے گا کروڑ پتی میں 25 لاکھ روپے کی رقم نہ جیت سکے، مگر اس ہونہار نوجوان نے پورے 10 برس بعد ایک بار پھر اپنے آپ کو منوایا اور سول سروسز میں آل انڈیا لیول پر 162 رینک حاصل کر کے خود کو IAS کا مستحق قرار دیا ہے۔ مصطفیٰ ہاشمی نے MBBS اور MD بھی کیا ہے۔ وہ اور ان کے بھائی مرتضیٰ ہاشمی نے ہندوستان کا تقریباً ہر ایک کوئس مقابلہ جیتا ہے۔ وہ اگرچہ کہ ایک کامیاب ڈاکٹر کی حیثیت سے ابھرے ہیں، مگر انہیں ابتدا ہی سے IAS بننے کی خواہش تھی اور آج یہ خواہش پوری ہو گئی۔ UPSC 2021 میں اس سال 23 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ شرعی قانون میں تا قیامت نہ تو تحریف اور نہ ہی ترمیم کی جا سکتی ہے۔ شرعی قوانین کسی اور قانون کے تابع نہیں ہوتا۔ شریعت کا تعلق انسان کے ضمیر سے ہے۔ فقہ میں اجتہاد ممکن ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا محمد خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ و صدر فقہ اکیڈمی نے کیا۔ وہ 29 مئی کی شام احادیث کے انگریزی مجموعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کی تقریب رونمائی میں کیا۔ یہ کتاب دوردرشن کے سابق ایگزیکٹو انجینئر جناب عبد الرحیم نے 12 سال کی ریسرچ اور 90 کتابوں کی مدد سے مرتب کی ہے۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ وائس چانسلر نلسار یونیورسٹی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ شہنشین پر ڈاکٹر راشد نسیم ندوی، مفتی عمر عابدین اور جناب ساجد علی موجود تھے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اس تجویز سے اتفاق کیا کہ علماء کرام کو دستور ہند اور ہندوستانی قوانین سے متعلق کامل معلومات ہونی چاہیے، اور اسی طرح ماہرین قانون بالخصوص وکلاء اور ججز کو دینی معلومات بالخصوص شرعی قوانین سے مکمل واقفیت ضروری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم مسائل اور مقدمے سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، مگر انصاف نہیں ہوتا۔ ایک ہی ملک کی عدالتوں میں دو فریقوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث پاک سب سے اہم وسیلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوال آدھا علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ مومن کے سوال اس کی ایمان کی پختگی اور طمانینت قلب کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء کرام کی رائے نہیں لی جاتی۔ انہوں نے شابانو کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھی راجیو گاندھی حکومت نے جو متعلقہ خواتین کے حقوق سے متعلق مسودہ قانون تیار کروایا تھا، اس سے مسلم پرسنل لا بورڈ متفق نہیں تھا، مگر ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے شابانو کیس میں کامیابی کے باوجود کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے اور اس سے ملت کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے پروفیسر فیضان مصطفیٰ کو ملت کا اہم اثاثہ قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ وہ صحیح رہنمائی کریں گے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے جناب عبد الرحیم کو مبارکباد پیش کی کہ انہوں نے انگریزی میں احادیث کے مجموعے کو مرتب کیا۔ اس سے یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے دنیا کے مختلف قوانین پر روشنی ڈالی اور کہا کہ مذہبی روشنی میں اگر کوئی فعل گناہ ہے تو ضروری نہیں کہ ملک کے قوانین میں یہ گناہ یا جرم ہو۔ انہوں نے جرم اور گناہ کے فرق کو بھی بتایا اور ایک مثال دی کہ اسلامی قوانین کے تحت بیوی کی شوہر سے بے وفائی یا بے راروی گناہ ہے، مگر ہندوستانی قانون میں یہ نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی جرم، کیونکہ ترمیمی قوانین کی روشنی میں اب کوئی بھی بالغ شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے تعلقات رکھتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ قانون کی نظر میں یہ جرم ہے، مگر شوہر اس بے وفائی یا بے راروی کو طلاق کے لیے جواز بنا سکتا ہے۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے علماء کرام کو ملک کے قوانین سے واقف رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بعض مقدمات کی پیروی میں قرآنی آیات اور احادیث کے جو تراجم پیش کیے جاتے ہیں وہ غیر معیاری ہوتے ہیں، جس کا فیصلوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مولانا راشد نسیم ندوی اور مفتی عمر عابدین نے بھی خطاب کیا۔ جناب عبد الرحیم نے اپنی 12 سالہ ریسرچ پر روشنی ڈالی اور کہا کہ انگریزی میں احادیث کے مجموعے کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیگر برادران وطن تک پہنچانا ہے۔ جناب ساجد علی نے کارروائی چلائی۔ ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز نے شکریہ ادا کیا۔
چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ الحاج مسیح اللہ خان نے اردو صحافیوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا اور اپنے ارکان خاندان کا انشورنس کروائے تاکہ ناگہانی حالات میں یہ سہارا بن سکے۔ وہ 30 مئی کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں سینئر صحافی اور HM TV کے سابق رپورٹر منہاج خان کے تعزیتی جلسے سے مخاطب تھے۔ انہوں نے اپنی جانب سے 5 صحافیوں کے انشورنس کا اعلان کیا۔ چیئرمین تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن جناب اسحاق امتیاز نے اس بات کا یقین دلایا کہ نہ صرف مرحوم منہاج کی بیوہ کے لیے بلکہ دیگر صحافیوں کو خود روزگار اسکیم کے تحت خود کفیل بنانے کے لیے وہ ممکنہ اقدامات کریں گے۔ ڈاکٹر فاضل حسین پرویز، مزمل خان، ریاض علی خان نے بھی خطاب کیا۔ ابراہیم قرار نے خیر مقدم کیا۔ شے نشین پر SM رفیع اور اکرم علی وغیرہ موجود تھے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔